نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حاضرین جلسہ اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کی جو علماء سے اور علم سے محبت ہے، یقیناً یہ قابل قدر ہے اور یہ محبت کوئی نئی نہیں ہے۔ تقریباً 1 صدی ہونے کو آپ اس محبت کا اظہار بھی کرتے آئے، اور خاص طور پر جامعہ مذاہب و علوم سے اور وہاں کے علماء سے جو آپ کو محبت ہے وہ بھی یقیناً قابل تعریف ہے۔ جیسا کہ مولانا محمد صالح صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ محبت کوئی نئی نہیں ہے، 70 سال سے تقریباً اس محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جامعہ مذاہب علوم بھی اس کا لحاظ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کے علماء سب سے پہلے آپ کے اس طریقے میں آ جاتے ہیں۔ آج کے حسب دستور علماء کا وفد یہاں پہنچا اور مغرب کی نماز ادا کی۔ محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ علماء جو بات کریں ان باتوں پر عمل کیا جائے، اور یہ جلسہ اور بیٹھنا، سننا، سنانا، ان سب کا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو سنواریں اور مزین کریں۔ آج کا یہ پروگرام پہلے سے اپنی نوعیت میں کچھ مختلف ہے، منفرد ہے۔ پہلے یہ پروگرام نیچے ہوتا تھا اور اب ترقی کر کے بالائی منزل پر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شاداب اور سرسبز اور ہرا بھرا رکھے۔ دیکھیے، نیکیاں اگر ہم کریں گے تو نیکیوں کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر برائیاں سرزد ہوں گی تو برائیاں اپنے ساتھ نحوستیں بھی لے کر آتی ہیں۔ اس کے برے انجام ہوتے ہیں، بھیانک نتائج سامنے ہوتے ہیں۔ نیک عمل کا نیک صلہ ملتا ہے اور برے عمل کا برا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اچھے عمل پر فضائل بیان کیے گئے ہیں، بشارتیں سنائی گئی ہیں، اور برے عمل پر وعیدیں سنائی گئی ہیں، سختیاں دی گئی اور برے انجام سے ڈرایا گیا۔ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کا موقع نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ شاید اتر جائے میرے دل میں میرے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو مہلک بیماریاں بھی عام کر دی جائیں گی۔ بہت ساری برائیوں کا تذکرہ نہ کر کے برائیوں میں سے بے حیائی کی جو ایک قسم ہے، برائی ہے، میں اس پر گفتگو کرتا ہوں، پھر اسی سے ہماری گفتگو اور پھیلے گی تفصیل کے ساتھ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہوگی، پھیلے گی، بڑھے گی تو پھر مہلک بیماریاں بھی عام کر دی جائیں گی۔ آج کتنی ساری بیماریوں کے نام ہم سنتے ہیں، بیماریوں کی اتنی قسمیں ہیں، اتنی نوعیتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک سے ایک ہلاک کرنے والی بیماری ہمارے درمیان موجود، تباہ کرنے والی، انسان کی جان کے لیے ہلاکت کا سبب بننے والی بیماری ہمارے سماج میں، معاشرے میں موجود ہے۔
آپ اچکتی ہوئی نظر ڈالیں، آپ کے قریے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے ضلع میں، آپ کے صوبے میں، مختلف جگہوں سے یہ بیماریوں کی خبریں ملتی رہتی، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی مرض، کسی کو کوئی پریشانی۔ ہسپتال میں چلے جائیے، وہاں بیمار ہی بیمار ملے، مریض ہی مریض ملے، ایسا لگے کہ ساری دنیا بیماری ہے۔ ڈاکٹر بیمار کو چیک کرتے ہیں، چیک اپ کرنے کے بعد جو رپورٹ پیش کرتے ہیں اور بیماری کا جو نام وہ بتاتے ہیں، عام آدمی کی زبان پر وہ نام بھی نہیں چڑھتا۔ ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ان کے نام بھی نہیں سنے۔ کورونا بیماری ہم نے بھی اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سنا۔ یہ تو وہ بیماری ہے جو آج کل سرخیوں میں ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لے لیا، ورنہ کتنی ساری بیماریاں ہیں جو موجود ہیں اور جن کے نام ہماری زبان پر بھی نہیں چڑھتے۔ بیماریوں کی ایک کثرت کیوں ہے؟ اگر حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں اور جاننے کی کوشش کریں تو یہ بالکل حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ چونکہ بے حیائی عام ہو چکی ہے، ننگا پن عام ہو چکا ہے، عریانیت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، اس لیے یہ مہلک بیماریاں بھی بہت پھیل چکی ہیں، بڑھ چکی ہیں، عام ہو چکی ہیں۔ اس میں رہی صحیح جو کثرت کی تو انٹرنیٹ میں، گوگل میں، یوٹیوب میں، موبائل میں پوری کرتے ہیں۔ نیٹ کا نام جیسا ہے ویسے ہی کام اس کا ہے، جال میں اپنے پھنسا لیتا ہے، جال میں ایسا گرفتار کر لیتا ہے، شکنجے میں انسان کو پھانس لیتا ہے کہ انسان اس سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزارنا ایسا سمجھتا ہے جیسے ہم تو یقین ہو ہمارے پاس کچھ ہے۔ جب دیکھو فیس بک پہ لگا ہوا ہے، گوگل پہ لگا ہوا ہے، یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، موبائل کی اسکرین سے لگا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، ہر وقت فیس بک، واٹس ایپ، یہی ساری خبریں کبھی کے ان تمام چیزوں نے وقت کو بھی برباد کر دیا ہے، جسمانی طاقت کو بھی خراب کر دیا ہے، آنکھ کا نور بھی برباد کر دیا ہے اور انسان کے ایمان کو بھی کمزور کر دیا ہے۔ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان بھائی ہیں وہ خاص طور سے سنیں، احالیہ نے دعوتی کے لیے صرف پیغام نہیں ہے، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں علاقے سے بھی لوگ آئے ہوئے۔ میں آپ کو موبائل استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا، اور منع بھی کیسے کروں گا؟ یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں بھی ہے۔ موبائل کے غلط استعمال سے منع کرو، موبائل چلانا غلط نہیں ہے، انٹرنیٹ چلانا غلط نہیں ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دنیاوی کاروبار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تجارت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو نیٹ سے متعلق ہوتے ہیں، واٹس ایپ سے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے موبائل کے استعمال پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ استعمال کیجیے، شوق سے استعمال کیجیے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کے غلام نہ ہو، اس کے اسیر نہ ہوئیے، اس کے پابند نہ بنیے، اس کے قیدی نہ ہو جائیے۔ موبائل کو اپنے اعتبار سے استعمال کیجیے، موبائل کو موبائل کے اعتبار سے استعمال نہ کیجیے۔ چھری کا صحیح استعمال کیا ہے؟ چھری بنانے والے نے چھری بنا کر کے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، چھری نے صحیح بنایا۔ چھری کا صحیح استعمال یہ ہے کہ سبزی کاٹی جائے، آلو کاٹا جائے، پیاز کاٹی جائے، پھل کاٹا جائے، تربوز کاٹا جائے، خربوزہ کاٹا جائے، سیب کاٹا جائے، پپیتا کاٹا جائے، پھل کاٹے جائیں، یہ چھری کا صحیح استعمال ہے۔ لیکن اگر چھری سے کسی کی گردن مار دیں، کسی کا پیٹ پھاڑ دیں، کسی کا گلا کاٹ دیں، کسی کا ہاتھ کاٹ دیں، تو یہ چھری کا غلط استعمال ہے۔ تو چھری بنانے والے نے چھری صحیح بنائی، لیکن اس کا استعمال غلط ہوگا۔
موبائل بنانے والے نے جو بنایا، جس نیت سے بنایا وہ جانے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے تو آپ موبائل کو صحیح طور پہ استعمال کریں، اور اگر موبائل کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، بے حیائی کے کاموں میں لگائیں گے، فحش کاموں میں لگائیں گے، اریانیت اس سے سیکھیں گے، ننگا پن عام کریں گے، تو پھر یاد رکھیے یہ موبائل کا صحیح استعمال نہیں ہے، یہ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ آج مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعمل نہیں، موبائل، انٹرنیٹ، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ، ٹیلی گرام، یہ آج کی ایجادات میں سے خطرناک ایجادات میں سے، دنیا میں جو ایجادات، اکتشافات ہو رہے ہیں، ان میں سب سے خطرناک ایجاد یہی انٹرنیٹ، موبائل۔ اس کی مثال بالکل چھوٹی اور نشتر کی ہے کہ اگر نشتر کسی ماہر سرجن کے ہاتھ میں ہو تو یہ شفا یابی کی علامت ہے، صحت کی علامت ہے۔ ماہر ڈاکٹر سرجن جب نشتر اپنے ہاتھ میں لے گا تو آپریشن کرے گا، تھوڑا پھنسی کو، زخم کو کاٹ کر کے پھینک دے گا اور انسان کو صحت مند بنا دے گا۔ لیکن اگر یہی نشتر چور ڈاکو کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کسی کا پیٹ پھاڑے گا، کسی کی گردن کاٹے گا، کسی کی جیب کاٹے گا، تو یہ شفا یابی کی علامت نہیں ہے، یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں ختم ہوں، میں بات اسی پہ کر رہا ہوں، بیماریاں کیوں اتنی بڑھی ہوئی، ہلاکتیں کیوں اتنی ہو رہی ہیں، یہ تباہیاں کیوں آ رہی ہیں، یہ خدائی عذاب کے نمونے کیوں دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ یہ اسی لیے کہ بے حیائیاں، خدا کی نافرمانیاں بہت عام ہو چکی ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر خدا کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ سڑکوں پر، چوراہوں پر، کھلے عام دوسری جگہوں پر جو پبلک جگہ ہیں وہاں بھی کی جا رہی ہے، اور پیشانی پہ ذرا سا پل نہیں پڑتا، یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہاں یہ برائی ہے جو کی جا رہی ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر ہم چاہتے بیماریوں کا سدباب، ہلاکتیں ختم ہوں، یہ امراض دنیا سے ناپید ہوں، نئی نئی بیماریوں کے نام سننے میں نہ آئے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نافرمانی کو مٹایا جائے، نافرمانی کم سے کم کی جائے، بے حیائی پر روک لگائی جائے، اریانیت کا سدباب کیا جائے، ننگا پن کو ختم کیا جائے۔ جتنا قابو پائیں گے ننگا پن پر، یاد رکھیے اتنا ہی زیادہ ہم بری بیماریوں کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر اس پر ہم قابو نہیں پائیں گے تو چاہے آپ ہسپتال کو بڑھا دیجیے، تعداد میں اضافہ کر دیجیے، ڈاکٹروں کی تعداد بڑھا دیجیے، سائنسدانوں کی ٹیم لگا دیجیے کہ وہ تحقیق کرے، دواؤں پر ریسرچ کرے، نئی نئی دوائیں تیار کرے، کورونا کی دوائی تیار کرنے کے لیے کورونا ویکسین کی کوشش ہو رہی ہے، اور کہیں کہیں پہ کورونا ویکسین تیار۔ لیکن سنیے، آپ یہ چاہیں تدبیریں کتنی کرنے روکنے کی اور کتنی کوششیں کرنے، ساری کوششیں فیل ہو جائیں گی، اس لیے کہ خدائی پھٹکار جس وجہ سے ہو رہی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوٹے سے دوا لیتے ہیں۔ اصل جو بیماری کی وجہ ہے، یہ مرض کیوں ابھر رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کی طرف توجہ کسی کی نہیں جا رہی ہے۔ بیماری کو روکنے کے لیے ویکسین تیار کی جا رہی ہے، تدبیریں کی جا رہی ہیں، روک تھام کے ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ ساری کوششیں اپنی جگہ، لیکن بیماری کیوں پنپ رہی ہے، مرض کیوں وجود میں آ رہا ہے، ہلاکتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ مرض، علت، سبب، بنیاد، وجہ کی طرف تلاش کرنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔
ان امراض، ہلاکتوں، مسائل کے اصل اسباب کیا ہیں؟ میرے جملے نوٹ کیجیے گا، قلم ہو تو لکھیے، اور نہیں تو اپنی میموری میں، دماغ کی میموری میں اسے محفوظ رکھیے۔ دنیا اور دین کے جو ماہرین ہیں ان کے علم، تجزیے اور تجربے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آج یہ جو بیماریاں، ہلاکتیں بڑھی ہوئی ہیں، اصل سبب اگر آپ جاننا چاہیں گے تو ایک سبب ہے خدا کی نافرمانی عمومی طور پر ہونا، اور دوسری وجہ اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنا۔ اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہے اور کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ برائی دبی ہوئی ہے، کچلی ہوئی ہے، کم شکل میں، کمزور صورت میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ برائی ایک تو تعداد میں بھی کثیر ہے، دوسرے ڈنکے کی چوٹ پہ برائی ہو رہی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور دوسرے اللہ کی مخلوقات پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ستم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ آپ ہیں۔ ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے، اس کو بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیماریوں پر، ہلاکتوں پر قابو پایا جائے تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں پر روک لگانا ہوگا، بے حیائی پر روک لگانا ہوگا، خدا کی مخلوق سے پیار کرنا ہوگا، انسانیت کو عام کرنا ہوگا، محبت کے پاس پڑھانے ہوں گے، الفت کے سبق یاد کرانے ہوں گے، ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے کے بجائے انہیں عاشقی کے ماحول میں لانا ہوگا، ورنہ ساری تدبیریں غیر مؤثر ہوں گی، بیکار ہو جائیں گی یا اپنا اثر نہیں دکھلائیں گی۔ کورونا وائرس جو عالمی شکل اختیار کیا، پوری دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، معیشت تباہ، اقتصادیات تباہ، کاروبار تباہ، دنیا کا نظام پورا ٹھپ ہو کر کے رہ گیا ہے، اور اس خدائی عذاب کے آگے جدید ٹیکنالوجی والے ملک اور ترقی یافتہ ممالک بے بس، لاچار، فیل ہو چکے ہیں، وہ نہیں روک پا رہے ہیں۔ اس قہر الہی نے دولت اور طاقت کے بڑے بڑے مصنوعی اور بناوٹی خداؤں کے غرور خاک میں ملا دیے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے ہیں۔ ابھی آج ہی کی خبر ہے، یہ کبھی اللہ تعالیٰ نمونے دکھاتے ہیں۔ خبر تو سن لی تھی کہ اتراکھنڈ کے علاقے میں بادل پھٹا، پانی کا سیلاب آیا اور ہزاروں لوگ مر گئے، گھر تباہ ہو گئے، کارخانے اور کمپنیاں جو لگی ہوئی تھی وہ بھی برباد ہو گئی۔ ابھی راستے میں جب ہم یہاں پہنچ رہے تھے آپ کے گاؤں کے لیے، تو مفتی جاوید صاحب نے کچھ ویڈیو دکھلائی جن میں وہاں کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ کیا خوفناک منظر ہے، سیلاب آ رہا ہے، پانی کا ایک ریلا آ رہا ہے، بڑے بڑے گھر کو بہا کر کے کودے جا رہا ہے جیسے کوئی ٹیکا جاتا ہے۔ سنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں دکھاتے رہیں گے، یہ بھی خدا کی قدرت کی نشانی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو عبرت لینے والے ہیں، سبق حاصل کرنے والے ہیں، خدا کی نشانیوں میں غور کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں، وہ غور کریں اور اپنی غفلت کی چادر پھاڑ کر پھینک دیں اور صحیح راستے پر آ جائیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے انسان ہوئے، انہوں نے دنیا کی بے ثباتی پر قلم چلایا ہے، قلم اٹھایا ہے، اشعار لکھے ہیں۔ وہ اشعار کیا ہے؟ جھنجھوڑ دینے والے اشعار، آخرت کی رغبت دلانے والے اشعار۔ فرماتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے۔ آپ دیکھیے یہ نمونہ کورونا وائرس، عبرت کا نمونہ، جہاں بڑی بڑی طاقتوں والے ہل گئے، بے بس لاچار مجبور ہو کر کے رہ گئے، عاجز حیران شہر ہو کر کے رہ گئے۔ جہاں بھی اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ سب خدا کی طرف بلانے والے واعظ
انقلابات جہاں یہ واعظ رب ہے، سن لو، یہ تغیر، ہر تغیر صدا دیتا ہے، سمجھو سب لو۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عبرت جب ہم نے لے لی تو ہماری زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ پہلے اگر نافرمانی کی زندگی گزار رہے تھے، ان انقلابات کو دیکھ کر کے بھی اگر ہماری زندگی میں جنبش نہ پیدا ہو اور تبدیلی نہ پیدا ہو تو پھر کیا قیامت کا انتظار ہے آپ کو؟ یہی تجھ کو دن ہے ہم سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنون چھوڑ ادھر آ، خدا کو یاد کر، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا۔ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ ہے، چاہے قوت ہو، طاقت ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، ڈگری ہو، دنیا میں کتنی بلندیوں پر انسان ہو، یہ تمام کی تمام بلندیاں یاد رکھیے دو سروں کی بدولت ہے۔ تنے تنہا انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ لاش ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ دو سری مخلوقات کا اگر تعاون شامل نہ ہو، مدد شامل نہ ہو تو انسان بے حیثیت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری آنکھ میں بڑی طاقت ہے، ہم اسی دھرتی پر رہتے ہوئے جب سورج پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اتنا لمبا چوڑا سورج ہماری آنکھوں میں آبستہ ہے، پورے سورج کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اس پوائنٹ پر غور کریں، اگر سورج کی جو روشنی ہے بکھری ہوئی ہے فضا میں، پھیلی ہوئی ہے فضا میں، یہ روشنی بجھا دی جائے، کیا تب بھی آپ سورج کو دیکھنے کی قدرت پائیں گے؟ سورج کو اپنی آنکھوں میں رکھ لیں گے؟ جو انسان آدھی دنیا کو اپنی آنکھوں میں بسا لیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ آدھی دنیا میری آنکھوں میں ہے، اسی انسان کو ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا جائے تو اس انسان کے اندر ایک اندھے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ جو کچھ آنکھ کی طاقت ہے وہ اس روشنی کی بدولت ہے۔ انسان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سننے کی طاقت ہمارے اندر، 7 سمندر پار کی آواز بھی ہم سن لیتے ہیں۔ اگر کوئی امریکہ میں بیٹھے ہوئے بات کرنا چاہتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور اس کا فوٹو بھی دیکھتے ہیں، اس کی تصویر بھی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ جو ہوا کی لہریں ہیں جو آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں، اگر ہوا یا آواز پہنچانا چھوڑ دے اور یہ لہریں ٹھہر جائیں تو کیا انسان کرپیا کر سکتا ہے؟ غرور دکھا سکتا ہے؟ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اتنی دور بیٹھ کر کے آواز اپنی پیش کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے انسان بیکار ہو جائے گا۔ آج سائنسی ایجادات پر ہمیں فرشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے حقیقت پر آپ غور کریں، دیوانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چمک دمک میں آ کر کے اپنی آخرت کو، خدا کو، رسول کو، شریعت کو، دین کو، علماء کو، علم کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بہت بڑی دولت سے ہمیں نواز رکھا ہے، جو علم دیا ہے، جو دین دیا ہے، جو ایمان دیا ہے، جو نبی کی غلامی دی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم ہوائی جہاز پہ اگر نہ اڑ رہے ہوں تو اس میں کوئی ملال کی بات نہیں۔ سائنسی جو ایجادات ہیں، انسان ریل بنا رہا ہے، جہاز اڑا رہا ہے، بسیں دوڑا رہا ہے، انجن بناتا ہے، موبائل بنا رہا ہے، اور تمام ایجادات ہیں، اکتشافات ہیں، بلندیاں ہیں، ترقیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن فرض کیجیے اگر تیل نہ ہو، آگ نہ ہو، پانی نہ ہو، لوہا نہ ہو، دنیا کی ایک ہاتھ اور مادی چیزیں نہ ہو تو کیا انسان تب بھی موبائل بنا سکتا ہے؟
جہاز فضا میں اڑا سکتا ہے، ٹرین روڈ گاڑی دوڑا سکتا ہے۔ انسان صرف ہو، انسان کے علاوہ کچھ نہ ہو، تو کیا یہ ترقیاں ہو سکتی ہیں؟ انسان آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ ایجادات تو بہت دور کی بات ہے، انسان کا اپنا وجود بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے چیزوں کے بغیر۔ اگر ہوا نہ چلے انسان سانس کیسے لے گا؟ ایجادات تو دوسرے نمبر کی چیز ہے، انسان اپنی زندگی کو باقی رکھنے میں ان چیزوں کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، اناج کا محتاج ہے، رہنے کے لیے دھرتی کا محتاج ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں نہ ہو تو انسان خالی انسان رہے، کیا یہ زندہ رہ سکتا ہے؟ خدا کی مخلوقات سے بے نیازی نہیں، خدا کی جو چیزیں ہیں انسان ان کے سہارے ترقی کر رہا ہے اور اوپر اٹھ رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کے پاس کوئی پاور نہیں۔ جب انسان بے بس ہے تو غرور کس بات پر، گھمنڈ کس بات پر، انانیت کس بات پر، اترانا کس بات پر، یا اکڑنا کس بات پر؟ اکڑنا انسان کو زیب نہیں دیتا، یہ صرف خدا ہی کو زیب دیتا۔ کبریائی اللہ کی شان ہے، اسی لیے اللہ کی بڑائی کی آواز اور صدا لگائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ساری دنیا سب کچھ ہے اللہ ہی کی طرف سے۔ جو احمق انسان ہوتے ہیں، نادان انسان ہوتے ہیں، ناسمجھ انسان ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پر اتراتے ہیں، ان ترقیوں کو دیکھ کر کے پھولے نہیں سماتے، ان ایجادات پر گھمنڈ کرتے ہیں، خدائی کے دعوے کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن جو سمجھدار انسان ہوتے ہیں، عقل مند انسان ہوتے ہیں، ان کے دل کی صدا ہوتی ہے کہ ہم تو بے بس ہیں، لاچار ہیں، یہ چیزیں اللہ نے خدمت میں لگا رکھی ہیں تو یہ چیزیں ہمارے کام آ رہی ہیں، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کی حیثیت کا پتہ اس وقت چل جاتا ہے جب یہ کورونا وائرس انسان کو لپیٹ میں لیتا ہے، انسان ایسا گرتا ہے جیسے درخت کے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ انسان کی یہ حیثیت، جو عقلمند انسان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ سب کچھ خدا کے پاس سے ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتی ہے، لوگ اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے کہ دنیا کی یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، انسان کی مدد میں لگی ہوئی ہیں، انسان کے تعاون میں شامل ہے، مصروف ہے۔ اگر تعاون کا ہاتھ کھینچ لیں تو انسان کسی کام کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو رہنا ہے لیکن دنیا سے ایسا دل نہیں لگانا ہے جس سے ہمارا دین خراب ہو جائے، ہماری آخرت برباد ہو جائے، ہمارے نبی ناراض ہو جائے، ہماری شریعت کا نقصان ہو، ہمارے اللہ کی ناراضگی ہمیں ہاتھ آئے، ایسا دل نہیں لگانا۔ یہ دنیا چھوڑ کے تو جانا ہی پڑے گا، یہ دنیا ناپائیدار، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو آخرت ہے وہی پائیدار ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے، باقی دنیا کو فنا ہے، دنیا کی ایک ایک چیز کو فنا ہے، زمین کو فنا ہے، آسمان کو فنا ہے، سورج کو فنا ہے، چاند کو فنا ہے، ستاروں کو فنا ہے، جگمگاتی چیزوں کو فنا ہے، ساری رونق کا خاتمہ ہو جائے گا، باقی رہے گی صرف ایک ذات، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو پھر اترانا کس بات کا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی انسان کو سمجھانے کے لیے، فرماتے ہیں ایک شخص تھا، وہ کہیں راستے میں جا رہا تھا، شیر نے دیکھا تو اسے دوڑایا، اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اگر پیڑ کہیں مل جائے تو اس پہ چڑھ جاؤں، جب شیر آگے نکل جائے گا تو نیچے اتر جاؤں گا اور گھر پہنچوں گا، لیکن کہیں کوئی پیڑ نظر نہیں آیا۔ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک کنواں، اس کو خیال ہوا کہ کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، شیر آگے نکل جائے گا تو ہم کنویں سے باہر آ کر اپنی منزل پہنچ جائیں گے، لیکن جیسے ہی کنویں پر نظر ڈالی
کیا دیکھتا ہے؟ پانی پر ایک کالا ناگ تیر رہا ہے، جس کے ہوش اڑ گئے۔ آگے سانپ ہے اور پیچھے شیر ہے۔ شیر سے اپنی جان کیسے بچائے اور کالے ناگ سے اپنے آپ کا تحفظ کیسے کرے؟ اسی ششوپن نے تھا کہ اس نے دیکھا کنویں کی دیوار پر گھاس اگی ہوئی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ گھاس پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ نیچے اترتا ہوں کہ یہ کالا ناگ مجھے ڈس لے، اور نہ اوپر رہتا ہوں کہ یہ شیر مجھے لقمہ بنا لے۔ چنانچہ وہ گھاس پکڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے لٹک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ جس گھاس کو پکڑ کر وہ اپنی زندگی بچانے کا سامان کر رہا ہے، اس گھاس کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، ایک سفید چوہا ہے اور ایک کالا چوہا۔ اب یہ جب دیکھا اس نے تو پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس کشمکش میں جو اس کی نظر ادھر سے ادھر دائیں بائیں لیفٹ رائٹ ہوئی تو اسے شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ مکھیاں تو نہیں تھی لیکن رس سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ انگلی لگائی اور چاٹنے لگا۔ جب شہد اس کے منہ میں آیا تو بڑا مزہ آیا۔ اب وہ رس چاٹنے میں ایسا مشغول ہوا، نہ اسے کالے ناگ کا خوف رہا اور نہ شیر کا ڈر رہا۔ آپ یہ بتائیے وہ اس مستی میں پڑ گیا، کیا وہ اپنی جان بچا سکتا ہے؟ باہر کھڑے ہو گئے لوگ، ادھر جگہ ہے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں، آگے جگہ ہے، دائیں طرف جگہ ہے، تشریف لے آئیں۔ تو بھائی اس واقعے میں بہت بڑی عبرت ہے، سبق ہے، سامان ہے ہم سب کے سنبھلنے کا۔ کیا فرمایا؟ اب وہ شہد چاٹنے میں اس قدر مصروف ہوا اور مستی میں اتنا مشغول ہوا کہ اسے شیر کا ڈر بھی نہیں رہا اور کالے اژدہے کا خیال بھی نہیں رہا۔ بتاؤ ایسی کی جان ہلاکت میں پڑے گی کہ نہیں پڑے گی جو اپنی زندگی کو بچانے سے غافل ہو جائے؟ یہ مثال دے کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جھجھوڑتے ہیں، اے دوست، اے انسان، تیری مثال اسی انسان کی طرح ہے۔ موت کا فرشتہ شیر کی طرح تیرا پیچھا کر رہا ہے تو اس سے بھاگ کر جائے گا، اور کالا ناگ یا قبر کے عذاب کی شکل میں تیرا انتظار کر رہا ہے۔ قبر کا عذاب کالے ناگ کی شکل میں تیرا منتظر ہے، تو قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا، تو بھاگ کر کے کہیں جا نہیں سکتا۔ اور تیری زندگی یہ گھاس ہے، اور دن اور رات یہ تیری زندگی کے دو چوہے ہیں جو کاٹ رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، تیری زندگی کم ہو گئی، رات ختم ہو گئی، تیری زندگی میں اتنا حصہ کم ہو گیا، یہ مسلسل کاٹ رہا ہے۔ اور جو شہد کی لذتوں میں تو مشغول ہے، یہ کیا سمجھتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی رونقیں، دنیا کی لذتیں ہیں جن میں تو ایسا محروم ہوا، ایسا مشغول ہوا کہ اپنے خدا کو بھول چکا ہے، اپنی آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ بتا تیرا کیا بنے گا؟ کیا تو جہنم کے لائق عمل نہیں کر رہا؟ اپنی بربادی اور اپنی ہلاکت کا سامان نہیں کر رہا؟ یقیناً جو شخص دنیا کی لذتوں میں اس قدر مستغرق ہو جائے اور ایسا مشغول ہو جائے کہ وہ آخرت کو بھول جائے تو پھر اس کی تباہی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سبق آج لیں اور اپنے دل پر اس کو لیں کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں